ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس آیت کی کیا فضیلت ہے، جو کہ سورہ نمبر 21 سورہ انبیاء آیت نمبر 87 ہے، یاد رکھیے اس کی کیا فضیلت ہے. تو بہرحال یہ آیت ہم سب جانتے ہیں کب اور کس واقعے کو جو ہے بیان کرتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسند احمد اور جامع ترمذی کی روایت فرمایا اور کہا، حضرت سعد رضی اللہ عنہ اس کے راوی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مچھلی والے یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی، وہ کون سی دعا تھی؟ وہ یہی دعا تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آپ نے فرمایا پیٹ میں مانگی تھی، تیرے جو ہے سوا کوئی الہ نہیں، لا الہ الا انت، اس کا ترجمہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو ہر خطا سے پاک ہے، میں ظالموں میں سے ہوں. کے واسطے سے جب بھی کوئی مسلمان دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لیتا ہے. جب بھی کوئی آدمی ان جملوں کے ساتھ دعا کرتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور پھر کوئی دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے. اس کو عام زبان میں لوگ جو ہے بہت سارے ناموں سے اس آیت کو جلالی آیت، کمالی آیت، اور پتہ نہیں کیا کیا اس کو نام دیتے ہیں، اور اس کے لیے مجلسیں سجائی جاتی ہے نا، لوگ جمع ہوتے ہیں اور 1.25 مرتبہ اس کو لا الہ الا انت سبحانہ پڑھا جاتا ہے، پھر پڑھ کر عیسیٰ بخش دیا جاتا ہے وغیرہ. یہ تمام چیزیں ثابت نہیں ہیں. اپنی زندگی میں اپنے زبان سے الفاظ ادا کیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے. یاد رکھیے مرنے کے بعد عیسیٰ کرنا، ایسا بیٹھ کر ان آیتوں کو پڑھ کے مجلس سے سجانا، یہ سنت سے بہرحال ثابت نہیں. ہاں یہ ثابت ہے لیکن یہ تمام چیزیں ثابت نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ایک روایت کے اندر جو صحیح مسلم کے اضافی لفظ یہ ہے، لا عدوہ، مرض کی کوئی حقیقت نہیں، مطلب چھوت چھات کی کوئی حقیقت نہیں، ولا سفر، اور سفر کی کوئی حقیقت نہیں، ولا غول، اور بھوت پریت جیسی کوئی چیز نہیں. بھوت پریت نہیں ہوتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ شیطان ہوتے ہیں جو انسانوں کو تکلیف دینے زندہ یا مردوں کی شکل میں آتے ہیں، یا مختلف قسم کی گندی گندی شکلوں میں آتے ہیں تاکہ انسان ڈر جائے اور بھوت پریت والا عقیدہ. تو بھوت پریت کچھ نہیں، دنیا میں کیا کیا ہے؟ انسان ہے جو سب سے بڑا شیطان خود ہی ہے، اس سے بڑا شر کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو کیا بھوت اور کیا پریت. ٹھیک ہے. دوسرا جن ہے جو انسانوں کو تنگ کرتے دکھتے نہیں، اور تیسرے فرشتے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور بھوت پریت جیسی کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہاں بس پریوں کا اور پتہ نہیں کیا کیا عقیدہ ہوتا ہے، کوئی پری اور کوئی بھوت پریت نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو کہا ولا غول، بھوت پریت کوئی چیز نہیں ہے. اسی طرح ایک اور روایت میں جو سنن ابو داؤد کی، اس میں آپ نے فرمایا کہا لا عدوہ، بیماری خود سے متعدی نہیں ہوتی، ولا حامہ، اور پھر آگے فرمایا الو کا نکلنا کوئی بری بات نہیں ہوتا، الو کا گھر پہ بیٹھنا یا چلانا کوئی بری بات نہیں، ولا پھر آگے فرمایا ولا نوآ، اور پھر فرمایا کہ ستارے کی کوئی تاثیر نہیں ہوتی. پھر آگے فرمایا ولا سفر، اور سفر کی کوئی حقیقت نہیں. تو دیکھیے ایک روایت میں 4 الفاظ آئے، بعد کی روایت میں غول کا لفظ زیادہ آیا، اور اس کی بعد کی روایت میں نوآ، ستارے کا اضافی الفاظ آیا. گویا 6 چیزوں کی آپ نے فرمایا کوئی حقیقت نہیں. ایک کے بعد ایک 6 ہو گئے. بیماری خود سے متعدی نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح پھر آگے فرمایا کہ فال بدفالی کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، الو کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، سفر کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، سفر منحوس نہیں ہوتا ہے. پھر فرمایا ستارے کی کوئی اپنی ذاتی تاثیر نہیں ہوتی ہے، اور پھر ایک چیز جو فرمایا کہ بھوت پریت کی کوئی حقیقت نہیں ہے. 6 چیزیں آپ نے فرمایا ان کی کوئی حقیقت نہیں، جس کو عرب حقیقت سمجھتے تھے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سچوں میں سب سے سچے ہیں، ان کے الفاظ آنے کے بعد بھی افسوس کی بات کی ان کی امت جو ان کا دامن پکڑ کے جنت میں جانے کا دعویٰ کرتی ہے، اس مہینے کو، سفر کو مکمل منوس اللہ تعالیٰ کو ایک طرح سے اذیت دیتی ہے، اس لیے کہ وقت اور زمانے کو اور ایک مہینے کو برا کہہ کر، اسی طرح توہام اور وہم کر کے بدشگونی بدپالی لے کے شرک اور کفر کرتی ہے، اور پھر اپنے آپ کو جو ہے سب سے اعلیٰ مسلمان ہم سمجھتے ہیں. ہمیں یاد رکھیے اس چیز میں بہت احتیاط کرنا چاہیے. آپ نے فرمایا ستارے کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح بخاری میں بھی روایت آتی ہے، اور حدیث کے الفاظ ہیں صلح حدیبیہ کے وقت جو ہے واقعہ یہ ہوا کہ رات بارش ہوئی، فجر میں جب صحابہ اٹھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارے رب نے تم سے کچھ کہا ہے، تم سے فرماتا ہے. صحابہ نے کہا کیا فرماتا ہے؟ تو کہا تمہارا رب تم سے فرماتا اور کہتا ہے کل رات کچھ لوگوں نے جو ہے کفر پہ گزاری اور کچھ لوگوں نے ایمان پہ گزاری. تو صحابہ نے کہا وہ کیسے؟ تو کہا جن لوگوں نے یہ کہا کہ کل رات بارش ہوئی اور اس رات بارش ہوئی، جس نے کہا کہ جو آج رات بارش ہوئی تھی یہ اللہ نے دی تھی تو وہ اللہ پر ایمان لایا، ستارے کے ساتھ کفر کیا. اور جس نے یہ کہا کہ بارش ستاروں کے فلاں بروج میں داخل ہونے سے، سٹارز کے فلاں کنسٹیلیشن میں جانے سے ہوئی، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے ستارے پر ایمان لایا اور اللہ کے ساتھ کفر کیا. کل رات کچھ لوگوں نے ایمان پہ گزاری اور کچھ لوگوں نے کفر پہ گزاری. ایمان پر کس نے گزاری؟ اس نے کہا کہ بارش اللہ نے دی، اور جس نے کہا نہیں آج وہ ستارہ وہاں گیا نا، نقشہ یہ بول رہے ہیں نا، تو پھر اس نے کیا کیا؟ وہ ایمان لایا ستارے پر اور کفر کیا اپنے رب کے ساتھ. سمجھ رہے ہیں بات؟ آج اللہ رحم کرے ہماری شادیاں کیا بغیر اقرب اور خمر دیکھے طے ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی ہے.
ستارہ آ گیا، پھر ستارے پر ایمان لائے، رب کے ساتھ کفر. دیکھیے آپ کی ہماری شادیاں نہیں ہوتی، ہماری تجارت ہے نہیں، ہمارے اقرب نے تو اس کے حساب سے دکان کھولوا، بہت برا ہوتا. ابھی تم بول رہے لیکن بعد میں بہت برا ہوتا، اس کے حساب سے طے ہو رہا ہے. ہم شرک کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں. اسی میں نے شروع میں کہا یہ توہام، یہ بدشگونیاں، بدفالیاں کفر اور شرک تک امت کو لے جا رہی ہے اور ہم اس کو سمجھ بھی نہیں رہے. یاد رکھیے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا، یاد رکھیے، اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے، کوئی مرض متعدی نہیں اور نہ بدفالی کی کوئی چیز ہے، اور نیک فال یعنی اچھا کلمہ مجھے پسند ہے. نیک فال، پازیٹیو تھنکنگ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا. نیک فال، اچھا فال کس کو کہتے ہیں معلوم آپ کو؟ اچھا فال کا معنی یہ، جیسا کہ خود صحیح بخاری کی روایت ہے، سہیل جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور مشرکین کی طرف سے صلح حدیبیہ میں مشرکین کی طرف سے بات چیت کرنے آئے، تو جب یہ اندر داخل ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سہیل آ گئے ہے تو کام سہل ہو جائے گا. سہل عربی میں کہتے ہیں آسان کو، سہیل آ گئے تو اب آسانی ہو جائیں گے. اس کو کہتے ہیں اچھا فال، اچھا شگن لینا. جیسے کہ کوئی کہے ارے ماشاءاللہ آپ آ گئے نا، انشاءاللہ اب کام اچھا ہو جائے گا. اس کا معنی نہیں کہ آپ کی تاثیر سے کام اچھا ہو جائے گا، معنی یہ کہ پازیٹیو ایک مزاج بنانا ہے آپ کو، لوگوں کا ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کریٹ کرنا ہے کہ اب یہ آدمی آ گیا نا انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اچھا کریں گے. ارے ماشاءاللہ آپ بیچ میں ہیں کیا، پھر مجھے فکر نہیں اس چیز کی، اس لیے کہ آپ کچھ نہ کچھ اچھا ہی ہوگا. سمجھ رہے آپ بات؟ تو آپ نے فرمایا اچھے کلمہ، اچھا فال، مجھے تو پسند ہے وہ چیز. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن آج جو ہم بدفالیاں کر رہے ہیں، یاد رکھیے بہت بری بات ہے. ہم کچھ مہینوں میں شادیاں نہیں کرتے ہیں، عقیقے نہیں کرتے ہیں، دعوت نہیں کرتے، تقریب نہیں کرتے، کھانے پینے نہیں کرتے، نہ لباس نہیں لیتے، نہ تجارت دکانیں نہیں کھولتے. کیوں؟ تو یہ جو منحوس ہے. اور خاص طور سے سفر کے تعلق سے یاد رکھیے، سفر کرتا ہے اس مہینے کو منحوس سمجھنا یہ کفر اور شرک تک ہمیں لے جائیں گا. ہمیں چاہیے کہ اس معاملے میں بہت احتیاط کرے. کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا، کوئی گھڑی نہیں، یہ انسان کے اعمال ہوتے ہیں جس کے اعتبار سے یاد رکھیے وہ مہینہ، وہ گھڑی، وہ پل، وہ وقت اس کے لیے برا ہوتا ہے، لیکن وہ من جملہ ساری امت کے لیے، ساری دنیا کے لیے، ساری انسانیت کے لیے نہیں ہوتا ہے. یہ اس کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے جو اس کے ساتھ یہ چیز ہوتی ہے. یاد رکھیے. اب ہم دیکھتے ہیں سفر کے مہینے کے تعلق سے بہت ساری بدفالیاں، بدشگونیاں لی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی حقیقت کیا ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. اس کی حقیقت یہ ہے کہ لوگوں نے موضوع روایتوں کو گھڑ لیا. ایک روایت جو موضوع جو بیان کی جاتی ہے اس کے الفاظ اس طرح سے، جو شخص مجھے سفر کے گزرنے کی خوشخبری دے میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. ایک موضوع روایت کس نے گھڑ دی کہ جو سفر کے گزرنے کی مجھے خوشخبری دے میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. مطلب سفر جو منحوس مہینہ تھا چونکہ گزر گیا، جو آ کر مجھے یہ خوشخبری سنائے گا کہ سفر ہو گیا تو میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. بس آپ چونکہ حدیث کے الفاظ ہے جبکہ موضوع ہے، من گھڑت ہے، بے بنیاد ہے، بے اصل روایت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ بس سفر گزر گیا تو آپ نے فرما رہے کیا کہ مجھے کیا کرو، خبر دو تو میں تمہیں جنت کی بشارت دوں. تو یاد رکھیں ایسی روایتوں سے ہوتا ہے. آج یہی ہو رہا ہے نا. ابھی دیکھیے ربیع الاول کا مہینہ آئے گا تو ایک میسج ابھی سے آئے گا، جو ربیع الاول کی مبارکباد پہلے سے دے اللہ کی طرف اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے. دیکھو بھائی میں تم کو ایک مہینہ پہلے اس کی مبارکباد دے رہا ہوں، سفر میں دیتا ہوں ربیع الاول کی. یہ بھی من گھڑت بے بنیاد. سمجھ رہے آپ؟ یہ سب بے اصل چیزیں. جو رمضان کی آمد سے پہلے اس کی مبارکباد دے دے، بشارت دے دے، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. یہ بھی بے بنیاد بے اصل موضوع روایت ہے. سمجھ رہا؟ تو لہذا سفر کے تعلق سے ایسی موضوع روایتیں گڑھی گئی جس کی وجہ سے یہ من گھڑت باتیں پھیلتی گئی، جس کی وجہ سے بدعقیدگی ہم میں پھیلتی گئی، جس کی وجہ سے آج جو کچھ ہم کر رہے ہیں سفر کے مہینے میں، یاد رکھیے میرے بھائیوں اور بہنوں یہ کفر اور شرک لے جاتا ہے. لوگ اس مہینے میں دو قسم کے افعال کرتے ہیں، ایک وہ کہ اچھے کام سے رک جانا، اور دوسرا وہ کہ برائی کو ٹالنے کے لیے، خیر لانے کے لیے بہت سارے کام کرتے ہیں. ایک عجیب عقیدہ یہ بھی کہ کچھ لوگ سفر کے آخری بدھ کو منحوس مانتے ہیں، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس روز بیمار ہوئے تھے تو وہ اس روز کو منحوس مانتے ہیں. اور ایک طبقہ مسلمانوں کا یہ ہے، وہ کہتا ہے سفر کا آخری بدھ منحوس ہوتا ہے لہٰذا نحوست کو ہٹانے خوشیاں منائی جائے. تو وہ کیا کرتے ہیں معلوم آپ کو؟ سفر کے آخری بدھ میں پٹاخے پھوڑتے ہیں تاکہ بلائیں دور ہٹ جائے، مصیبتیں دور ہٹ جائے. اسی طرح سفر کے آخری بدھ کے اندر گھومتے اور پھرتے ہیں. کیوں؟ تو وہ کہتے ہیں سفر کا آخری بدھ چونکہ منحوس ہے، گھومتے پھرتے رہیں گے تو انشاءاللہ سال بھر گھومتے پھرتے رہیں گے، مطلب سال بھر اچھا جائیں گا. تو تجارتوں کو بہت سے علاقوں میں چھٹی دی جاتی ہے، لوگ چھٹیاں مناتے ہیں اس روز. کیوں؟ تو ایک بولتا ہے منحوس ہے اور دوسرا بولتا ہے نحوست کو ہٹانے خوشیاں منائی جا رہی ہیں. آپ سمجھ رہے بات کو؟ تو گویا عجیب اور غریب فلسفے سفر کے تعلق سے، اتنے عجیب و غریب فلسفے کہ آپ تعجب کریں گے کہ یہ لوگ مسلمان ہیں. کیا مسلمان ایسے عقیدے بھی رکھ سکتا ہے؟ تو میں کہوں ہاں بھائی ہم مسلمان ہی ہیں اور ایسے عقیدوں کے ہم حامل ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ کتاب و سنت کا پاک اور شفاف عقیدہ ہم نے چھوڑ دیا، کتاب و سنت کی پاک اور شفاف تعلیمات کو ہم نے چھوڑ دیا، کتاب و سنت کے زبردست ایسا عقیدہ جو انسان کو صرف آخرت کی دنیا میں بلند کرتا ہے، معلوم ہے دنیا میں اونچا کرتا ہے، ایسا عقیدہ. دیکھیے ایک زمانہ تھا لوگ کہتے تھے
کہ چاند کسی معبود کے سر پر ہے، وہ اس کے سر کا تاج ہے. آج ہم جانتے ہیں نیل آرمسٹرانگ اور اس کے بعد کئی لوگ جا کے اس پہ آ گئے. اب آپ کیا بولیں گے؟ ایک زمانہ تھا لوگ کہتے تھے سورج اور چاند یہ معبود ہے، آج بھی کہتے ہیں، تو کوئی معبود کے سر پر اس کے اوپر جا کے رہ سکتا ہے کہ بتائیے؟ ایک زمانہ تھا لوگ جتنے ستاروں اور سیاروں کو دیکھتے تھے ان کے نام دے رکھے تھے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ خیر شر لانے والا. ٹھیک ہے، آج جدید سائنس نے ملینز اینڈ بلینز اینڈ ٹریلینز آف سٹارز کو ایجاد کر لیا. اب تو نام دیتے تھے زندگیاں چلی جائیں گی، اور کون کیا تاثیر رکھتا ہے وہ بھی دیتے زندگی چلی جائیں گی. سورج بڑا ہے، یہ تاثیر رکھتا ہے، وہ جو ہے گرو یہ تاثیر رکھتا ہے، اور جو ہے جو ستارے اور سیاروں کے نام ہے مارس، جوپیٹر اور سیٹرن، یہ سب سارے ان سے ان کے عقید ہے تو یہ دکھتے ہیں. لیکن آج جدید سائنس کری ان سے بھی کئی لاکھوں درجے بڑے ستارے سیارے، ان کا اثر تو زیادہ ہوتا ہوگا نا ان کے مقابلے میں. آج تو مشرکین کی جدید سائنس نے کمر توڑ کے رکھ دی، یاد رکھیے. اور ہمارا مسلمان بھائی کہاں جا رہا ہے؟ اسی کی طرح. کسی ایک آدمی کو سائنس کے اس دور میں یہ کہا جائے کہ چھینک آنے سے کام نہیں ہوتا ہے، ہنسیں گے اور بولیں گے چھینک کیوں آتی ہے، سائنٹیفکلی ہم کو پتا ہے. تو اسلامی عقیدہ نہ صرف آپ کو سربلند کریں گا، کامیابی دیں گا آخرت میں، یہ عقیدہ دنیا بھی آپ کی سکسیسفل کریں گا. دنیا میں بھی آپ اونچے کہلا جائیں گے کہ کیا قوم ہے یار، ان کے پاس تو تاہم وہاں ہے ہی نہیں، ہر چیز کو خیر سمجھتے، ہر چیز کو خیر کا باعث سمجھتے. ماشاءاللہ کیا لوگ. ہاں، ان کے دین نے جس چیز کو حرام قرار دیا اس کو تو بالکل نہیں کرتے، اس کو نحوست کا باعث ہم بالکل سمجھتے کہ بدعمالیاں، بدفعلیاں، گناہ کے کام کرنے سے انسان پہ نحوست آتی ہے، انسان پہ جو مصیبتیں آتی ہیں. لیکن ایسا جو من جملہ پوروں کے لیے نہیں ہوتی، وہ چیز اس قوم اور اس فرد کے لیے ہوتی. تو اس بات کو سمجھنے کی ہم کو ضرورت ہے. لہٰذا سفر کا آخری بود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، بیماری بڑھتی گئی، پھر آپ کی وفات ہوگی ربیع الاول کے اندر. یہ سب بے بنیاد ہے، اس کی سیرت میں کوئی بنیاد اور اصل نہیں، اس کی کوئی تاریخی بنیاد اور اصل نہیں. اور اگر بیمار ہوئے بھی تھے مان لیا جائے تو کیا کسی کا بیمار ہونا یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیمار ہونا اس دن یہ سارے امت کے لیے منحوس کیسا ہوگا؟ مجھے بتائیے. اگر کوئی کہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیمار ہونے سے سفر کا آخری بود منحوس ہے، تو میں کہوں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال جس دن ہوا وہ سب سے منحوس دن. جب بیمار ہونے سے نحوست آ گئی تو انتقال ہو گیا، اس دن تو آپ خوشیاں مناتے. 12 ربیع الاول کو کیا نہیں ہو رہا؟ ڈھول تاشے، کھانے پینے، میلے ٹھیلے، سب کچھ ہو رہا. ربیع الاول کا جلوس نکل رہا ہے نا، 12 ربیع الاول کا جلوس. تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر صرف بدھ کو بیماری آنے سے یہ ہے تو وفات جس دن ہوئی کتنا منحوس ہو؟ نہیں میرے بھائی، کوئی دن نحوست والا نہیں ہوتا. نہیں اللہ رب العزت نے قوم عاد کے بارے میں کہا نا، ان کو 7 جو ہے 8 دنوں کا اور 7 راتوں کا جو ہے عذاب آیا، اور وہ دن ان کے لیے منحوس تھے. اس لیے لہٰذا منحوس دن ہوتے ہیں تو قوم عاد پر 8 روز عذاب آیا تو پورے دن منحوس ہو گئے. پھر تو پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، مطلب وہ 8 دن تھا نا، 8 days، تو کوئی دن ہی نہیں بچا ہفتے کا جو خیر، اب سب منحوس ہو گئے پورے دن. یہ سب اللاجیکل. وہ ان کے لیے نحوست والے دن تھے، ان کے لیے، ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے. اس لیے میں نے کہا بدعمالیوں کی وجہ سے نحوست آتی ہے، لیکن وہ من جملہ کسی قوم یا جو ہے سماج کے لیے نہیں بلکہ اس فرد یا اس قوم کے لیے ہوتی ہے. تو لہٰذا کوئی دن اچھا یا برا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہر دن اچھا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر آتی ہے. یہ انسان کے اعمال ہے جس کی وجہ سے اس کو شر ملتا ہے. تو لہٰذا اب یہ عقیدہ ہم نہ رکھے کہ یہ دن میں خیر ہے، یہ دن میں شر ہے، یہ گھڑی، یہ جانور، یہ پہل، یہ مہینہ، کوئی مہینہ منحوس اور نحوست والا نہیں ہوتا ہے. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 51 میں اللہ نے فرمایا اور کہا قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. اللہ فرماتا ہے کہہ دیجئے کہ ہمیں ہرگز کوئی بھلائی یا برائی نہیں پہنچ سکتی مگر وہ جو اللہ چاہے. ٹھیک ہے، اللہ کے رسول کو کہا جا رہا قُل لَن يُصِيبَنَا، کہہ دیجئے کہ نہیں پہنچتی ہم کو کوئی مصیبت الا ما كتب اللہ لنا، سوائے اس کے جو ہمارے رب نے ہمارے لکھ دیا ہے. وَهُوَ مَوْلَانَا، اور وہی ہمارا جو ہے مولا ہے، عطا کرنے والا ہے، مددگار ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور توکل کرنے والوں کو، ایمان رکھنے والوں کو اللہ پر ہی توکل رکھنا چاہیے. تو لہٰذا ہم اللہ پر توکل رکھیں، اس قسم کی بدعقیدہ نہ رکھیں جو ہماری توحید میں شرک اور کفر کی ملاوٹ کر دیتے ہیں، جو اسلام کے پاک اور شفاف عقیدے کو بدنما اور داغدار کر دیتے ہیں. اور اپنے عقیدوں کو ہم پاک کریں، اسلام کے مطابق کریں. تو کوئی مہینہ غم کا نہیں ہے، کوئی سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، کوئی دن اور کوئی گھڑی نحوست والی نہیں ہوتی، سوائے انسان کے اعمال ہیں جو اس گھڑی اور پل کو اچھا اور برا کرتے ہیں. لیکن اپنے ذات سے کوئی مہینہ یا کوئی گھڑی یا کوئی ہفتہ برا نہیں ہوتا. سنن ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا جو مصیبت تم کو پہنچی وہ تم
سے ٹل نہیں سکتی، اور جو ٹل گئی وہ تم پر آ نہیں سکتی۔ جو مصیبت آئی ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور جو ٹل گئی ہے اسے کوئی نہیں لا سکتا۔ تو پھر کون سی گھڑی، کون سی بلی، کون سا سفر کا مہینہ اور کون سی چیز پھر اچھائی بلائی لا سکتا؟ جب آپ فرما رہے جو آنی تھی وہ آنی ہے، جو چلی گئی اس کو کوئی لا نہیں سکتا، پھر بتائیے آپ اس کے بعد یہ مسلمان پتہ نہیں کیسے کیسے عجیب اور غریب عقائد رکھتے ہیں۔ ہمیں چاہیے عقیدے کے معاملے ہم بہت مضبوط ہو۔ سفر کے اس مہینے کو جو منحوس مانا جاتا ہے، بولنے کو تو ایک چھوٹی سی چیز نظر آ رہا ہے، لیکن یہ کفر اور شرک ہو جائے گا، اس لیے کہ اگر اس مہینے کو منحوس مان کر ہم نے شادی نہ کی، خوشیاں نہ منائی، تو گویا ہمیں ایک توہم نے ایک اچھے عمل سے روک دیا، یہ شرک ہو گیا اور کفر ہو گیا اور شرک ہو گیا در کے۔ لہٰذا اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو ہم کفر اور شرک جیسی اس لعنت والے عمل سے ہم بچائیں، اور ہر چیز میں اسلامی عقیدہ کیا ہے یہ جاننے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ پچھلے چند سالوں میں نے مختلف مہینوں کو کور کرنے کی کوشش کی، اور سفر کے اس مہینے کو ملا کر 8 مہینے میرے الحمدللہ مکمل ہو گئے۔ تفصیلات دیکھنا ہے تو آپ نیٹ کے اوپر جو فیض سید اسپیس منتھس یا مہینے ڈالیے تو آپ کو پورے مہینوں کی ایک پلے لسٹ مل جائیں گی، جس میں رمضان اس کے فضائل ہم نے دیکھے، اسی طرح رجب اس کی حقیقت دیکھی، محرم اس کی حقیقت ہم نے دیکھی، شعبان دیکھا ہم نے، اسی طرح یہ جو ہے سفر ہم نے لے لیا۔ تو بہرحال بہت سارے مہینے جو، اور ربیع الاول ہم نے دیکھا، تو بہت سارے مہینے میں نے ایک کے بعد ایک سوچا تھا ایک سیریز بناؤں کہ مختلف اسلامی مہینوں کی تفصیلات دوں، جس سے میں نے کوشش، رجب کا ہم نے تفصیلات دیکھی، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کی ہم نے پچھلی بار جو ہے تفصیلات دیکھی، تو کم و بیش 8 مہینے میں کور کر چکا ہوں، اور بقیہ جو 4 مہینے بچے ان کے تعلق سے بہت زیادہ تفصیلات نہیں ہیں، تو لہٰذا بہت امکانات نہیں کہ ہم اس پہ لے پائے۔ تو جو مہینوں کی تفصیلات تھی میں نے کوشش کی، اور اس میں جو بدعت اور خرافات ہوتی ہے آپ کے سامنے رکھوں۔ تو سفر کے تعلق سے یہ بات یاد رکھ لیجئے، سفر کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص عمل ثابت نہیں، کوئی خاص روزے ثابت نہیں، کوئی خاص نماز ثابت نہیں، جو آپ کا معمول تھا آپ وہ کرتے تھے، اور آپ نے نہ اس مہینے کو ذرہ برابر بھی منحوس یا نحوست والا ڈکلیئر نہیں کیا۔ لہٰذا اب قیامت تک کے لیے کسی فرد یا امتی کو اس کا حق نہیں ہے کہ وہ اس مہینے کو نحوست والا ڈکلیئر کرے یا منحوس ڈکلیئر کرے، اس لیے کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معمول کے اعتبار سے کام کیا، کوئی نہ آگے اضافہ کیا کام میں، نہ کسی کام کو چھوڑا، اور نہ ہی یہ کہا کہ یہ مہینہ منحوس ہے۔ لہٰذا اب کوئی اگر منحوس کہے تو یہ اللہ کی شریعت میں وہ دخل دیتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہم تک پہنچی اس میں اضافہ کرتا ہے، یا یہ کہتا ہے کہ نبی کو نہیں پتا چلا تھا یہ منحوس ہے، ہم کو بات نہیں پتا چلا منحوس ہے، لہٰذا وہ نبی سے آگے ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اور اللہ نے جو 12 مہینے بنائے جس میں 4 حرمت والے ہیں، یہ اپنے دل سے ان 4 حرمت والوں کے علاوہ ایک منحوس بھی ڈکلیئر کر رہا ہے، ایک غم والا بھی ڈکلیئر۔ اللہ نے کیا کہا؟ 4 حرمت والے ہیں، اس میں کہاں ہے کہ ایک منحوس ہے سفر، ایک غم والا ہے محرم؟ کہاں ہے؟ نہیں ہے نا، تو لہٰذا اب کچھ نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہم بھی اس مہینے کو جیسا عام اعمال کرتے کیجئے، اس میں کوئی تیرا تیزی نہیں ہے، کوئی بدھ اس کا منحوس نہیں ہے، کوئی اچھے کام سے مت روکیے، کرتے جائیے جو آپ کو کرنا تھا۔ عام زندگی اب جیسے گزاریے، جو خیر آنا ہے اللہ کی طرف سے آ کر رہیں گا آپ کے پاس، جو شر آپ کو پہنچنا ہے اللہ کی طرف سے وہ آ کر رہیں گا آپ کے پاس۔ خیر کو کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا، شر کو آپ سے کوئی ہٹا نہیں سکتا جب تک کہ آپ کا اور میرا رب نہ چاہے۔ تو لہٰذا جب رب چاہیں گا جب ہوگا، تو پھر کیا سفر منحوس اور کیا محرم غم کا، اور کیا کوئی دن اور گھڑی کچھ کر سکتی۔ لہٰذا بعض دعائیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا اپنے نفس پر جب آپ بیمار ہوتے تھے، تو آئیے وہ دعائیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیے تمام باتیں دنیاوی علاج کے ساتھ چل رہا ہے، آپ دنیاوی علاج کراتے ہوئے یہ تمام کام کر رہے ہیں، یاد رکھیے۔ میں نے یہ نہیں کہا آپ سے کہ آپ دنیاوی علاج چھوڑ دیجیے اور باقی یہی کرتے رہیے کافی ہے، آپ دواخانے بھی جائیے، لیکن پہلے یہ ہوگا اور ساتھ میں پھر علاج کرواتے رہیے، اور پھر صبر کرتے رہیے، اللہ سے دعا کرتے رہیے۔ تو علاج کے ساتھ یہ سب چل رہا ہے، اس لیے کہ یہ دونوں ملیں گے تو شفا ہے، یاد رکھیے۔ آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بعض دعائیں کی شفا کے لیے، اس آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بس مختصر رکھوں گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کے پاس جاتے تو اس کے جسم پر ہاتھ رکھتے اور یہ دعا پڑھتے اس کی شفا کے لیے۔ دعا یوں، اللہم رب الناس اذھب الباس اشفی انت شافی، کہ اے اللہ انسانوں کو پالنے والے، انسانوں کے رب، اس سے تکلیف دور فرما، اس سے تکلیف دور فرما، اشفی انت شافی، اس کو شفا دے، تو شفا دینے والا ہے، لا شفا الا شفاء، تیرے علاوہ کوئی اور شفا دینے والا نہیں ہے، شفاء لا یغادر سقما، ایسی شفا دے کہ جو بیماری کو بالکل نہ چھوڑے۔ یہ دعا کرتے اس بیمار کے لیے، جب آپ جاتے اس کو پڑھتے اور یہ دعا کرتے کہ مریض پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا کرتے، اللہم رب الناس اذھب الباس، اے اللہ جو انسانوں کا رب ہے اس سے اس کی بیماری کو دور کر۔ اور یقیناً جو آپ فرماتے آگے، اشفی انت شافی، تو شفا دینے والا، تیرے شفا دینے والا کوئی نہیں ہے، لا شفاءک الا شفاءک، تیرے علاوہ کوئی شفا نہیں دیتا، شفاء لا یغادر سقما، ایسی شفا دے اس کو کہ اس کی بیماری کو بالکل نہ چھوڑو۔ تو ہم بھی جب مریض کے پاس جائیں، کوئی گھر میں مریض ہو جائے، یہ دعا اس کے جسم پر ہاتھ رکھ کے پڑھیے، دیکھیں شفا ملیں گی، ساتھ میں علاج بھی بہرحال کراتے رہیں۔ اسی طرح
صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درد کی شکایت کی، کہا اللہ کے رسول مجھے تکلیف ہو رہی ہے، کسی کا اعضاء میں درد کی شکایت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنا، اس کی درد کی شکایت سنی، تو آپ نے فرمایا کہ تو اپنے اس اعضاء پر جہاں تکلیف ہے اپنا سیدھا ہاتھ رکھ اور 3 بار بسم اللہ پڑھ۔ پیٹ دکھ رہا ہے، پیر دکھ رہا ہے، اچانک سر میں درد شروع ہوا، پتہ نہیں لوگ کیا کیا کرواتے ہیں، سنت سے یہ ہے کہ ہاتھ رکھو اور 3 مرتبہ آپ نے فرمایا بسم اللہ پڑھ، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اور کہا کہ 7 مرتبہ پھر یہ پڑھ، 3 بار ہاتھ رکھ کے کہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کے نام سے، اور اس کے بعد 7 مرتبہ یہ پڑھ، اور آپ نے فرمایا اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ، کہ میں اللہ کی بڑائی اور اس کی قدرت کی پناہ لیتا ہوں، من شر ما اجد و حاضر، اس چیز سے جو میں محسوس کر رہا ہوں یا جس کا مجھے اندیشہ ہو رہا ہے۔ تو 3 بار پہلے بسم اللہ کہے اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے، تو رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس کو جو ہے شفا دیتا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیمار ہو گئے، جبرائیل علیہ السلام آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ رقیہ کیا، دم کیا ایک دعا پڑھ کر۔ جبرائیل علیہ السلام نے کیا دعا پڑھی تھی؟ حدیث میں لفظ آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنا کہا بسم اللہ ارقیک، کہ میں اللہ کے حکم سے تجھ پہ جو ہے دم کرتا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور رسول اللہ پر یہ دعا پڑھ کر دم کی، بسم اللہ ارقیک، کہ اللہ کے نام سے میں تجھے دم کرتا ہوں، من کل دائن یوزیک، ہر اس بیماری سے جو تجھے نقصان دہ ہے، من شر کل نفس، اور ہر نفس کے شر سے اللہ تجھے محفوظ رکھے، وعین حاسد، اور ہر نظر لگانے والے کی نظر بد سے تیری حفاظت کرے، اللہ یشفیک، اللہ تیری جو ہے تجھے شفا دے، بسم اللہ ارقیک، میں اللہ کے حکم سے تجھ کو جو ہے دم کرتا ہوں۔ یہ دعا جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کی۔ اسی طرح معوذتین آپ پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح سورہ جو ہے فاتحہ پڑھ کر ہم دم کر سکتے ہیں۔ یہ تمام کے بڑے فضائل آتے ہیں، یاد رکھیں۔ ہم نے یہ تمام چیزیں بہرحال آج چھوڑ دی ہیں، اور ایسی تمام وہ دعائیں جو قرآن سے اور سنت نبوی سے ثابت ہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے تو 2-4 نمونے کے طور پہ رکھی، یہ اگر پڑھ کر ہم کریں گے تو آپ دیکھیے جہاں دوا سے بھی علاج کا کچھ حصہ ہو رہا ہے، وہیں یہ دعائیں بہت حد تک نفسیاتی طور سے ہمیں جو مرض سے دور کر دیں گی، یا کم از کم بیماری ختم نہ بھی ہو تو ہم ایک مضبوط ایک مومن بنے رہیں گے، ہم آہو بکا نہیں کریں گے، تقدیر کو کوسیں گے نہیں، اللہ کو برا بھلا نہیں کہیں گے، اللہ سے بدگمانی نہیں کریں گے کہ ہمیں بیمار ہونا تھا کہ اللہ ہمارا ہی گھر ملا تھا کیا، معیش ملا تھا کیا۔ کم از کم یہ تسلی رہیں گی انسان کو، نفسیاتی وہ مضبوط اور قوی رہیں گا، چاہے جسمانی اعتبار سے کتنا لاغر اور بیمار ہو چکا ہو۔ تو یہ دعائیں بڑی اہمیت رکھتی ہے، یاد رکھیں۔ اسی سیدھا سجدہ یاد رکھیں، ٹھیک۔ اسی طرح سجدہ تلاوت کی دعا وہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو سجدہ تلاوت کے تعلق سے جو علماء نے یہ کہا ہے، اس کو نماز کے سجدے پر قیاس کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کے اندر آپ چاہے تو کچھ یاد نہ ہو تو سبحان ربی الاعلیٰ جو ہے پڑھ سکتے، ٹھیک ہے، 3 بار، جیسے عام نمازوں میں ہم لوگ پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھ لیں کافی ہو جائیں گا۔ لیکن ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی کچھ روایتیں ہیں جس میں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کا ذکر کیا، جو ابو داؤد کی روایت ہے، اور وہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سجدہ تلاوت کرتے اور اس میں دعا کرتے اور تکرار کرتے، مطلب اللہ قبول کرے بول کے بہت زیادہ اس دعا کو کرتے۔ وہ دعا کے الفاظ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو سجدہ تلاوت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اور دعا یوں ہے، آپ فرماتے اور کہتے ہیں سجدہ وجہ للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ، یہ آپ اس میں دعا پڑھتے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے میرا چہرہ اس ہستی کے لیے سجدہ ریز ہے جس نے اسے پیدا کیا اور اپنی طاقت و قوت سے اس کے کان اور آنکھیں بنائی۔ تو آپ سجدہ کرتے اور یہ دعا پڑھتے تو آپ کو ہم یہ پڑھ سکتے، نہ یاد ہو تو سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار پڑھ لیں۔ اس کے بعد یہ دعا کے بعد آپ اور ایک دعا اضافہ کرتے ہیں، وہ الفاظ کیا ہے؟ اوپر کی دعا پڑھنے کے بعد دوسری دعا اضافہ کرتے ہیں، فتبارک اللہ احسن الخالقین، آپ یہ دعا پڑھتے ہیں جس کا معنی ہے اللہ بہت بابرکت اور بہترین تخلیق کرنے والا، یہ اضافہ کرتے ہیں۔ تو ہم بھی چاہے تو یہ فتبارک اللہ احسن الخالقین یہ بھی اضافہ کریں اوپر دعا کے ساتھ، نہ یاد ہو تو پھر سیدھا آپ عام سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیں، انشاءاللہ 3 بار یہ کافی ہو جائیں گے، ٹھیک۔ اسی طرح ایک اور دعا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، تھوڑا سا حدیث لمبی ہے لیکن سنا دیتا ہوں، جامع ترمذی کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا، لیکن روایت جو کرتے ہیں وہ روایت کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ ایک شخص، اور وہ ایک شخص کون تھے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے عرض کیا کہ میں نے رات میں خواب دیکھا، خواب میں یہ دیکھا کہ میں ایک درخت کی طرف منہ کر کر نماز پڑھ رہا ہوں، میں نے جب سجدہ تلاوت کیا، خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ خواب میں نماز پڑھ رہے ہیں، ایک درخت کی طرف منہ ہے،
اور سجدہ تلاوت کر. جب میں نے رات میں خواب میں سجدہ تلاوت کیا تو درخت نے بھی میرے ساتھ سجدہ کیا خواب، اور اس درخت نے یہ دعا پڑھی. خواب میں بتایا جا رہا ہے اس جھاڑ نے، اس پیڑ نے، اس درخت نے یہ دعا پڑھی. کیا دعا پڑھی سنی؟ اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا وزعنی بہا وزرا واجعلہا لی عندک ذخرا وتقبلہا منی کما تقبلتہا من عبدک داؤد. یہ دعا وہ جھاڑ پڑھ رہا تھا. ترجمہ اس کا یہ، اللہ اس سجدے کی وجہ سے میرے لیے اپنے پاس اجر لکھ دے، اور اس کے سبب مجھ سے گناہوں کے بوجھ کو اتار دے، اور اس سجدے کو میرے لیے اپنے پاس ذخیرہ بنا دے، اور اس سجدے کو میری طرف سے قبول کر لے جیسے تو نے اپنے بندے داؤد سے قبول کیا تھا. یہ دعا وہ جھاڑ پڑھ رہا تھا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آیت سجدہ تلاوت کی تو میں نے آپ کو سجدے میں وہی دعا پڑھتے سنا جو اس شخص نے جھاڑ کی دعا کہہ کر اللہ کے رسول کو سنایا تھا. سمجھ کے بات خواب کے ذریعے ایک صحابی کو بتائی گئی. دعا اللہ کے رسول نے جب سنی تو آپ نے سجدے میں پڑھی تو پتا چلا یہ دعا بھی کو پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. یہ تو تینوں دعائیں سجدہ تلاوت کی دعائیں ہیں. یاد نہ ہو تو میں نے آپ کو رکھ دیا سبحان رب العالی پڑھ لے 3 بار، انشاءاللہ جیسی کافی ہو جائیں گے. آگے بڑھتے ہیں، اس لیے آخرت میں بہت کثیر اس کا بدلہ ملے گا. ٹھیک ہے، اسی طرح اب جو میں نے کہا دعائیں قبول ہونے کی 3 صورتیں ہیں، اس میں سے جو 3 صورتیں ہیں اس میں سے جو ایک صورت اللہ ہو دعا کو قبول کرتا ہے، اس جو سٹیپ جو پہلا قبول جو اللہ ہو کرتا ہے، اس کے پھر 2 طریقے اللہ کے قبول کرنے کے. اللہ ہر دعا قبول کرتا ہے، دعائیں 3 شکل میں قبول ہوتی ہیں. ہو آخرت میں بدلہ اس کے برابر مصیبت ڈالتا ہے. تو جو پہلی شکل اللہ قبول کرتا ہے، اس قبول کرنے کی پھر 2 شکلیں ہیں. اس قبول کرنے کی 2 شکلیں وہ کیا ہے؟ پہلی شکل یہ ہے دعا مانگی تبھی قبول ہو گئی. آج میں نے دعا کی، کل نتیجہ آ گیا. آج میں نے دعا کی، پرسوں نتیجہ آ گیا. آج میں نے دعا کی، 1 مہینہ بعد رزلٹ تھا میرا اور وہی آیا جو میں چاہتا تھا. تو یہ ہوا فوراً حال میں، مطلب بالکل آپ دیکھ سکتے اس کی دعا فوراً قبول ہو گئی آپ کی. اور کبھی اس دعا کو اللہ بعد میں قبول کرتا ہے، بہت لمبے عرصے کے بعد. کتنا عرصہ ہم نہیں جانتے، بہت دن بعد کرتا ہے. لیکن تو جو پہلی شکل ہے، پھر اس کے 2 ٹائپس ہوتے ہیں. پہلا فوراً، دوسرا تھوڑا وقت کے بعد. آئیے اس کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں. جس میں دعا جو فوری قبول ہو جاتی ہے اس کی ایک مثال ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 لوگ تھے بنی اسرائیل سے، اور وہ جنگل میں تھے. زوردار بارش ہونے لگی، تینوں نے گفا میں پناہ لے لی. اچانک اوپر سے ایک پتھر گرا اور گفا کے منہ پہ آ کے لگ گیا، گفا بند ہو گئی. تینوں نے کہا اپنے اپنے نیکی کا وسیلہ تلاش کرو اور اللہ کے سامنے ایسی نیکی بیان کرو جو نیکی خالص اللہ کے لیے کی ہوں گی تاکہ یہ مصیبت ٹل جائے. پہلے نے کہا اللہ میں نے اپنے والدین کے لیے جو ہے بکریاں چرا کر آیا تھا، والدین سو گئے، میں روز پہلے ان کو دودھ پلاتا. اس دن بعد میرے والدین سو گئے تھے، بچے حالانکہ میرے بھوک سے تڑپ رہے تھے، میں نے پھر بھی بچوں کو جو ہے دودھ نہیں دیا. پہلے والدین کے اٹھنے کا انتظار کیا، انہوں نے پیا، پھر میں نے بچوں کو دیا. یہ میں نے تیرے لیے کیا تھا. اگر تجھے یہ چیز پسند ہے تو جو ہے اس کو جو ہے تھوڑا اس مصیبت کو ہٹا دے. پتھر تھوڑا کھسک گیا، روشنی اندر آنے لگی. فوراً اثر ہوا دعا کا، فوراً انسٹنٹ دعا ہوئی، اثر ہوا، پتھر تھوڑا کھسک گیا. پھر دوسرے شخص نے دعا کی، اور تیسرا بہرحال تفصیلی ہے واقعہ بہت لمبا. تینوں نے دعا کی، ایک کی دعا پہ تھوڑا کھلا روشنی آئی، دوسرے کی دعا پہ اتنا کھلا کہ باہر دیکھ سکتے لیکن نکل نہیں سکتے، تیسرے کی دعا پہ وہ رول کر کے بازو ہٹ گیا اور تینوں باہر نکل گئے. جبھی اللہ نے جواب دیا ان کی دعا کا. یہ ایک شکل ہے. اب دوسری شکل جو اللہ بعد میں جواب دیتا ہے، جو بعید ہوتا ہے، عرصے بعد دیتا ہے. تو آئیے اس کی مثال خود قرآن نے دی. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 129، اور فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. اے اللہ ان لوگوں میں سے، انہی میں سے ایک رسول پیدا کر. اے اللہ ان لوگوں میں سے. دعا کب کیا آپ نے معلوم آپ کو؟ جب اسماعیل علیہ السلام اور حاجرہ علیہ السلام کو لا کر مکے میں چھوڑ دیا. مکے میں چھوڑنے کے بعد جب آئے تو ایک دعا کر رہے ہیں. کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ میری اس اولاد سے، اسماعیل سے، اس کی نسل سے، ان لوگوں میں سے جو ہے اللہ فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، انہی کے اندر سے ایک رسول انہی میں سے بھیج، یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر انہیں سنائے، ویعلمہم الکتاب، اور تیری کتاب کا علم انہیں دے، والحکمہ، اور ان کو نبوی علم، احادیث کا علم، حکمت عطا فرمائے، ویزکیہم، اور ان کی نفسوں گناہوں سے پاک کرے. اور یہ دعا کا نتیجہ کون تھے معلوم آپ کو؟ یہ دعا کب قبول ہوئی؟
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا نتیجہ تھے. آپ نے حدیث میں اس کی تفسیر کی اور فرمایا، آپ نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں. کتنے ہزار سال پہلے کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے دعا؟ قبول کب ہوئی؟ وہ انہی میں سے رسول آیا. آخری نبی عرب تھے، اسماعیل علیہ السلام کے نسل تھے، لیکن ہزاروں سال بعد دعائیں رائگاں نہیں جاتی ہے، اثر لاتی ہی اثر ہو فوراً یا بعد میں. اور بعد کی فوراً کی مثال میں رکھ دی، بعد کی مثال بھی رکھ دی آپ کے سامنے. تو اللہ کے رسول ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی. ہر دعا قبول ہوتی ہے، میری آپ کی بھی ہوتی ہے، لیکن فوراً نہیں ہوئی. کئی ہزار سال بعد اسی نسل میں اسماعیل علیہ السلام سے ایک نبی آئے. دعائیں خوب دیجیے، خوب دعائیں دیجیے. یہ دعائیں پتہ نہیں کب اثر لائیں، کتنے نسلوں بعد لائیں گی. ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہزاروں سال بعد رنگ لائی، 3000 3.5 4,000 سال بعد. دعائیں کرنا چاہیے، اس کے بڑے فضائل یاد رکھیے. تو 3 شکلوں میں سے پہلی شکل کی 2 قسمیں ہیں کہ فوراً اور دیر سے. لیکن یاد رکھیے اللہ رب العزت دعا قبول کرتا ہی ہے. دعا کبھی رائے گا نہیں جاتی. کبھی اپنی دعاؤں سے مایوس مت ہوئیے کہ میں نے دعا کی اور قبول نہ ہوئی. اسی طرح سمجھتے ہیں تو اس کو مسئلہ بتائیے، خود بھی دعا کرے، نہیں کہ آپ بری ہو کے نہیں انہوں کر رہے دعا، وہ بھی دعا کرے تو یہ بھی جائز ہے، ایسا کروایا جا سکتا ہے. ٹھیک. اسی طرح وہ کام جو دعا کے اندر منع ہے، بس یہ آخری بات ہے، دعا میں اشعار پڑھنا اور پر تکلف الفاظ استعمال کرنا منع ہے. اشعار، شعر شاعری، مطلب بالکل طرز میں دعا پڑھتے نا، فلاں 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 فلاں، وہ چلتے رہتا. کچھ لوگوں کا بالکل ایک ٹیپ چلتا ہو، شاعری اور فلاں اور فارسی شاعری کے اندر دعا کرنا اور پر تکلف الفاظ، بہت ہی تکلف ایسے الفاظ کی پیچھے والے خالی دیکھ رہے ایک دوسرے کو کیا کر رہا بول کر، یہ دعا ہے اس کی، پر تکلف الفاظ. ٹھیک، یہ درست نہیں ہے. بخاری کی روایت ہے. اسی طرح ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا میں غیر ضروری باتیں کرنا منع ہے. غیر ضروری باتیں کہ جنت ہونا، یہ ہونا، اس میں فلاں ہونا، بس جنت کا سوال کیجیے، جہنم سے نجات کا سوال. اسی طرح اپنے گناہوں کی جو ہے دنیا میں سزا مانگنے کی دعا کرنا یہ منع ہے کہ آپ اللہ سے ایسی دعا کریں. صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک صحابی نے ایک دعا کی، اللہ میرے گناہوں کی سزا مجھے دنیا میں دے دے، اور وہ بیمار پڑ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت ہوئے، کہا تو نے کیا کیا ایسا؟ تو کہا اللہ کے رسول میں نے ایک دعا کی، اللہ میرے گناہوں کی سزا دنیا میں دے. تو کہا کیا تیرے میں اتنی طاقت ہے جو دنیا میں گناہ کی سزا تو بھگت سکے؟ کہا تو نے یہ دعا کرنا تھا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، اللہ دنیا بھی آسان کر، وفی الآخرۃ حسنۃ، آخرت بھی آسان کر، وقنا عذاب النار، آگ کے عذاب سے بچا. کہ تو انہوں نے ایسی غلط دعا کی کہ ان کو بخار چڑھ گیا تھا، اللہ نے قبول کی، ان کو اس کی بدلہ مل رہا تھا، تو پھر انہوں نے دعا کی، بخار چلا گیا. تو اپنے لیے دنیا میں میرے کو دے دے بول کر نہیں کرنا چاہیے. اللہ ہو گیا مجھ سے گناہ معاف کر، نہیں اللہ میرے کو سزا دے دنیا میں جتنے میں نے کیے، کہاں سے بھگت سکیں؟ کہیں زندگیاں بھی لائیں گے تو نہیں بھگت سکتے ہم. ٹھیک، تو معافی طلب کیجیے، یہ سب سے طریقہ. اسی طرح ابو داؤد کی روایت ہے، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے جو ہے خادموں کے لیے اور اپنے مال کے لیے بد دعا کرنا منع ہے. اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کو بد دعا دے رہے، آپ اپنے مال کو برا بھلا کر رہے، اپنے غلاموں کو برا بھلا کر رہے، بد دعا دے رہے، منع ہے. اس سے آپ نے ابو داؤد کی روایت میں روکا. اسی طرح بخاری کی روایت ہے، موت کی دعا کرنا درست نہیں. آپ یہ دعا کر سکتے ہیں، اللہ اگر موت میرے لیے بہتر ہے تو موت دے، زندگی بہتر ہے تو زندگی دے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے اللہ مجھے موت دے دے. بہت سی عورتیں ہوتی ہیں، کچھ ہوا نہیں ہوا، اے اللہ اٹھا تو بھی لے میرے کو، اے اللہ اٹھا تو بھی لے میرے کو، بس ہر تھوڑی دیر کو اٹھا تو بھی لے میرے کو. مطلب آپ موت کی نہیں کر سکتی، یہ دعا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک. اسی طرح ہوتا ہے بہت سی بار انجانے جانے میں لوگ بد دعائیں دیتے ہیں، جیسا اولاد کو نہیں دینا چاہیے، بچوں کو نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جو حدیث تھی پہلی میں پھر دوہرا دیتا ہوں، اولاد، اپنے خادم، غلاموں کو، بچوں کو بد دعا نہیں دینا. آپ نے فرمایا، دیکھیے کیا فرماتے ہیں، اپنی جانوں، خود کو، اپنی اولاد، اپنے خادموں اور اپنے مالوں کے لیے بد دعا نہ کرو کہ تمہاری زبان سے ایسے وقت کوئی بد دعا کے کلمات نہ نکل جائے جس وقت اللہ اسے قبول کر لے. تو عورتیں بھی ہوتی بہت سی بار بد دعائیں دیتی بچوں کو، ناس پیٹا ہے، یہ تو میرا فلاں ہے، یہ تو ایسے ہے، بد دعائیں مت. اس کو کبھی اپنا عام معمول میں بنائیے. اچھے لوگ، انبیاء، صلحاء کبھی بد دعائیں نہیں دیتے، ورنہ ہمارے پاس تو ایک معمول ہو گیا نا، بچوں کو مائیں بد دعا دیتی، کچھ بد دعائیں دے رہی کہ تم ایسے ہو جاؤ، تنگ کر دیے، ویتاق لا دیے، میرے کو فلاں ہو جائے، تمہارا تو بیڑا غرق ہو. اللہ نے قبول کر لیا تو، اور پھر وہی مائیں پھر دعائیں کریں گی، اللہ اس کا بیڑا غرق کیوں ہو رہا ہے، پھر آپ نے تو بد دعا دی تھی. خواہ مخواہ اچھے الفاظ، برے الفاظ مت نکالیے. ٹھیک. اسی طرح موت کی دعا کرنا منع ہے. اسی طرح خطا رحمی اور گناہ کی دعا کرنا منع ہے. اور اسی طرح عجلت طلبی سے دعا کرنا آپ سے منع کیا، صحیح مسلم کی روایت. اسی طرح صحیح بخاری کی روایت، دعا مانگتے ہوئے اللہ کے ساتھ کسی نبی یا ولی یا بزرگ کے تھرو وہ کرنا کہ ان کے ذریعے ہوتا ہے، یہ شرک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، بخاری کی روایت ہے، اور فرمایا جو شخص اس حالت میں مرا کہ دعا اللہ کے سوائے دوسروں کو شریک ٹھہراتا تھا، وہ جہنم میں جائے گا. کتاب کہتے ہیں اے فلاں کے تم فلاں کر سکتے ہو، تمہارے ذریعے سے شریک کر رہے ہیں آپ اللہ کے ساتھ، مطلب یہ بھی اتنا ہولڈ رکھتے ہیں کہ اللہ کو منوا سکتے ہیں، شرک کر رہے ہیں آپ اس کے ساتھ، تو یہ نہیں ہوں گی. اسی طرح
اصل میں فرمایا غیر اللہ سے دعا مانگنا سب سے بڑی گمراہی، یاد رکھیے۔ اللہ کے علاوہ ہم دوسروں سے جو دعائیں کرتے ہیں یہ بہت بڑی گمراہی، یاد رکھیے۔ دعا مانگتے وقت جو ہے ہمیں صرف اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اور جو میں نے آیت آپ کے سامنے رکھی تھی، بھلے قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ آیت میں 46 سے فرمایا کہ غیر اللہ سے جو مدد مانگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، وہ بڑا شرک ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَضَلَّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ دیکھیے کیا فرمایا اللہ، اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے، جو قیامت تک جواب نہیں دے سکتے، بلکہ اس سے بھی بے خبر ہے کہ ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جا رہا ہے، ان کو پکارا جا رہا ہے۔ آج انہی سے مانگتے ہیں نا ہم، جو سن بھی نہیں سکتے ہماری بات، بے خبر ہے ہماری باتوں سے۔ کہاں کہاں جا کے مانگ رہے ہیں آپ، جو سن بھی نہیں سکتا، اس کو پتہ بھی نہیں چلا قیامت دن میرے کو شریک کر دیا تھا اس نے اللہ کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو یہ دعا مانگنا حرام ہے۔ اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت نے دعاؤں کے تعلق سے قرآن نے بڑی وہ ترغیب دلائی، اور اللہ کے علاوہ دعا مانگنا بہت سخت گناہ بتایا۔ 2-3 آیتیں رکھ کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے اور یوں کہتا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو غور سے سنو، اے انسانوں غور سے سنو۔ اللہ تمہارے لیے ایک مثال دیتا ہے، ایک مثال دے رہا ہے۔ کیا مثال ہے؟ سنی، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقون ذبابا ولو اجتمعوا لہ، کہ وہ لوگ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ جو پیدا نہیں کر سکتا وہ سن بھی نہیں سکتا، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اور مکھی پیدا کرنا تو دور، اگر مکھی ان کے سامنے سے کچھ لے کر اڑ جائے تو اس سے واپس چھیننے کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ بڑے کمزور ہے جو ایسوں سے مانگتے ہیں، اور بڑے کمزور ہے جو لوگ مانگنے والے ہیں۔ کتنا کمزور ہے نا! آپ کس سے مانگ رہے ہیں؟ جس کے سامنے چڑھاوے رکھے ہوئے ہیں، ایک مکھی لے جائے تو اٹھا کے مار بھی نہیں سکتا ہو، آپ اس سے مانگتے ہو؟ جو مکھی پیدا نہ کر سکے اس سے دعائیں کرتے ہو، جبکہ وہ مکھی اڑانے کی طاقت بھی نہیں رکھتا جو شخص، وہ خود غافل ہے آپ کی ان دعاؤں سے۔ قیامت کرو انکار کریں گے آپ کے شرک، اللہ میں نے تھوڑی کہا تھا ان سے مجھ سے مانگو، یہ تو یہ لوگ پکڑ لیے مجھے اس کے بعد، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ جو سورہ حج کی آیت نمبر 73 اور 74 تھی، آگے اللہ رب العزت سورہ ابراہیم آیت نمبر معاف کرنا سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت 13 اور 14 فرماتا ہے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں دعاؤں میں، انہوں نے تو ذرہ بھی پیدا نہیں کیا۔ ذرہ، قطمیر کہتے ہیں کھجور کی گٹلی کے اوپر ایک چھلکا آتا ہے پتلا، وہ بھی نہیں پیدا کیا انہوں نے تم جس سے دعا مانگتے ہو۔ ان تدعوہم لا یسمعوا، اور جب تم پکارتے ہو سن بھی نہیں سکتے ہو، بہرے ہیں ان کو سنے نہیں آتا ہے۔ دعاکم، تمہاری دعاؤں کو سنتے نہیں ہیں۔ ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اور اگر سن بھی لے، کوئی زندہ ہے سن بھی لے تو تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کر سکتا، طاقت نہیں تھی قبول کرنے کی۔ آگے فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور تمہارے اس عمل، اس شرک سے انکار کریں گے روز قیامت۔ اللہ ہم نے نہیں بولا تھا ان کو ہم سے مانگو، یہ بعد والے ہم کو پکڑ لیے، تو اپنے شرک کا انکار کریں گے جو تم لوگوں نے کیا ہو۔ وَلَا يُنَبِّئُكُم مِثْلُ خبیر، اور فرماتا ہے حقیقت حال کہ ایسی صحیح خبر تمہیں خبردار کے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا۔ مطلب اللہ کے جو بتا رہے ہیں ان پر ایمان لاؤ، یہ مشرکین کے لیے تھا، لیکن افسوس آج مسلمان اسے پڑھے ہیں۔ اسی طرح سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 20 اور 21 میں اللہ نے فرمایا والذین تدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، تم اللہ کے علاوہ جن سے دعائیں کرتے ہو وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، پیدا کرنے والے نہیں ہیں۔ تو جو پیدا ہوتا ہے دعا سن بھی نہیں سکتا ہے۔ کیا فرمایا؟ لا یخلقون شیئا، انہوں نے کچھ پیدا نہیں، وہم یخلقون، وہ خود پیدا ہوئے، امواتا غیر احیاء، وہ مردہ ہے زندہ بھی نہیں جن سے تم مانگ رہے ہو آج، ہے نا ہمارا حال تو یہ مردوں سے مانگ رہے ہیں آج، ہم سوچتے ہیں کہ ہم ہمارے اللہ سنتا نہیں تھے مردوں کی سنیں گا، تو کہا امواتا غیر احیاء، کہ وہ مردہ ہے زندہ بھی نہیں، احیاء وما یشعرون ایانا یبعثون، اور دوبارہ اٹھنے تک ان کو معلوم بھی نہیں ہوا قیامت تک تم نے کیا کیا مانگا ان سے۔ تو ہم کوشش کریں خالص اللہ سے دعائیں کریں، اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ کرے دعاؤں میں۔ دعا عبادت ہے، مستقل عبادت ہے، اور دعا اللہ ہر کسی کی دعا سنتا ہے۔ حکمت مصلحت کے تحت تھوڑا آگے پیچھے ہو جائے تو ہمیں اللہ سے ناراضگی یا دین و شریعت یا دعا کرنا چھوڑنا نہیں چاہیے۔ دعا بڑا افضل عمل ہے، یہ مومن کا ہر مصیبت پریشانی، دنیا کی ہر تکلیف اور مصائب کے خلاف بہترین ہتھیار ہے۔ کوشش کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہر بار اللہ سے ہم دعا کریں، خوب دعائیں کرے کہ کم از کم قبول، اگر ظاہری نہ ہو تو آخرت میں باطنی اجر اس کا ضرور انشاءاللہ ملیں گا۔ اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو ہے کہنے سننے زیادہ جو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا سنا گیا، کھاتے پیتے عبادتوں سے پہلے، عبادتوں کے اندر، عبادتوں کے بعد وہ جو ہے دعائیں کرتا ہے، اور اللہ رب العزت جو ہے دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے۔ ایک غلط فہمی یہ بھی ہوتی ہے لوگوں کو کہ یار میں نے اتنی دعا کی، ہم لوگ اتنی دعائیں کر رہے ہیں،
لیکن میری دعا قبول نہیں ہوتی. میں نے فلاں مسئلے کے لیے دعا کی، وہ چیز مجھے نہیں ملی. میں نے فلاں کام کے لیے دعا کی، وہ چیز کام نہیں ہوا. میں نے فلاں مسئلے کو فلاں کیا، آج تک وہ چیز نہیں ہوئی. یہ کیسی عجیب بات ہے کہ میں دعا تو کر رہا ہوں لیکن وہ چیز قبول نہیں ہوتی ہے، وہ چیز میری پوری نہیں ہوتی ہے، یا وہ کام میرا نہیں ہوتا ہے. پھر کیا فائدہ دعائیں کر کے؟ اور جب دعاؤں کا صحیح تصور اور دعا کیا ہے، ہم نے کیا سمجھا؟ دعا مصیبت کی ایک چیز ہے استعمال کی. اب مصیبت حل نہیں ہوئی تو پھر دعا کر کے فائدہ کیا ہے؟ ہم نے دعاؤں کو یہ سمجھا کہ مصیبت کی گھڑیوں میں اللہ کو پکارنا یہ دعا ہے. اب اگر مصیبت میں نے پکارا اور وہ دعا کا جواب نہ آیا، جو مجھے نہ سمجھا، تو پھر فائدہ کیا ہے دعا کر کے جس کا جواب نہیں آتا، جو قبول نہیں ہوتی. اور پھر یہ سوچ کر انسان یا تو دعائیں کرنا چھوڑ دیتا ہے. دعائیں کرنا چھوڑنا تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اللہ رب العزت سے جو بدزنی وہ شروع کرتا ہے، یار دعائیں قبول نہیں کرتا اللہ ہماری، فائدہ کیا کر کے؟ بدزنی مطلب اللہ سے بدزن ہو جاتا ہے اور یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ دعائیں میری قبول نہیں ہوتی ہے یار، یا دعا کر کے فائدہ نہیں میری قبول نہیں ہوتی. یہ بہت خطرناک چیز ہے، یاد رکھیے. پہلے غلط فہمی کی دعا مصیبت کی ایک چیز ہے، اس کے بعد اگر مصیبت دعا ہوئی دوسری چیز کی، پھر انسان یا تو دعائیں کم کر دیتا ہے یا تو دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے. یہ کم اور چھوڑنا تو ٹھیک ہے، اللہ سے شکایتیں شروع کر دیتا ہے. کیسا اللہ میری دعا قبول نہیں کیا فائدہ یار دعا کر کے، اپنی قبول نہیں ہوتی تو کر کے کیا فائدہ؟ یہ سب سے خطرناک مرحلہ، یاد رکھیے. اس میں انسان پھر جو ہے اس دائرے سے نکل جاتا ہے اور اکثر لوگ اس چکر میں جا کے شرک اور کفر تک پہنچ جاتے ہیں. کیسے؟ انشاءاللہ آگے میں رکھوں گا. جبکہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں اعلان کیا کہ تم دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. جس طرح میں نے ایک آیت آپ کے سامنے خطبے میں 2 آیتیں تلاوت کی. ایک آیت سورہ غافر سورہ نمبر 40، اس کی آیت نمبر 60 میں نے تلاوت کی. اس میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ تمہارا رب تم سے کہتا ہے، یا اللہ رب العزت کہتا ہے کہ تم اس سے دعا کرو. استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا. کون کہہ رہا ہے یہ؟ اللہ کہہ رہا ہے تم دعائیں کرو اے مسلمانوں، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا. استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور جو میری دعائیں نہیں کرتے، مجھ سے دعائیں نہیں مانگتے اور تکبر کی بنیاد پہ نہیں مانگتے. جو اللہ فرماتا ہے یستکبرون عن عبادتی، جو دعاؤں کو نہیں کرتا تکبر کی بنیاد پہ، اور دعا عبادت ہے چونکہ یہاں لفظ ہے ان عبادتی، جو دعاؤں کی شکل میں میری عبادت نہیں کرتا تکبر کی بنیاد میں، سیدخلون جہنم داخرین، ایسے شخص کو میں جہنم کے اندر ڈال دوں گا اٹھا کر. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کہ جو دعا نہیں کریں گے، تکبر کریں گے، دعا ایک عبادت ہے، تو اللہ فرما رہا ہے ایسے لوگوں کو اٹھا کر میں کہاں ڈال دوں گا؟ سیدخلون جہنم داخرین، ایسے لوگوں کو میں جہنم میں ڈال دوں گا. تو وہ اللہ دعا سنتا ہے، نہ کرنے والوں کو جہنم میں ڈالیں گا، تو کرنے والوں کی پھر ضروری اس کے لیے لازم ہے کہ وہ جواب دے. پھر اس کے نفس پہ لازم ہے، جب وہ کہہ رہا ہے مجھ سے کرو، نہ کرو گے تو جہنم میں ڈالوں گا، تو گویا تم کرو میں قبول کروں گا. یہ اس کا معنی ہے. دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 186 اس میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میرے بندے اے نبی تم سے سوال کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے بندے سوال کرتے سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيبٌ. اگر قرآن کا آپ اگر طرز دیکھیں، قرآن کا جواب دینے کا اگر انداز اور اسلوب دیکھیں، قرآن میں جب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا تو اللہ نے فرمایا وہ تم سے پوچھتے ہیں فلاں، کہہ دو قل، وہ تم سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں، کہہ دو قل کے لفظ آتے ہیں. سبحان اللہ. اس آیت پہ غور کیجیے، اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے فَإِنِّي قَرِيب، کہہ دو بھی نہیں کہا، رسول کو نکال گیا بیچ میں سے، فَإِنِّي قَرِيب، کہہ دو ان سے کہ میں قریب ہوں، نہیں کہا فَإِنِّي قَرِيب، میں قریب ہوں ان سے. مطلب گویا جملے اور الفاظ کے اعتبار سے اس کے اندر قالا کا لفظ بھی نہیں ہے کہ نبی تم کہہ دو قل ان سے، یا قال یہ تم ان سے کہہ دو کہ میں قریب ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہاں سے نکال کر انی قریب سیدھا جواب دیا گیا. حالانکہ سورہ بقرہ اٹھائیے، سوالات کا ایک سلسلہ ہے سورہ بقرہ میں، ہر سوال کے بعد آتا ہے کہ آپ سے سوال کرتے قل ان سے جواب کہہ دو، قل ان سے کہہ دو، قل ان سے کہہ دو، کہ اس کا معنی یہ. یہاں جب سوال ہوا کہ میرے بندے پوچھتے میرے بارے میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قل بھی نہیں کہا، نکال دیا فانی قریب، سیدھا اتنا قریب ہوں کہ مجھے یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے نبی آپ کہہ دو میں قریب ہوں. تو کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے پوچھتے ہیں میرے بارے میں نبی آپ سے، کہہ دو کہ میں ان سے قریب ہوں. اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، اور جو بھی مجھ سے دعا کرتے ہیں میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، ان کی دعاؤں کا جواب دیتا ہوں. اور فرمایا فلیستجیبوا لی، تو انہیں چاہیے وہ صرف میرے سے ہی دعا کریں، مجھے سے ہی مانگے. ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر ایمان لائے. لعلکم یرشدون، شاید کہ وہ ہدایت یافتہ ہو، شاید کہ وہ رشد و ہدایت پر قائم رہے.
تو یہاں اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت کر دی کہ اے لوگو تم پوچھتے ہو میرے بارے میں قریب ہوں، تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں، لہٰذا تم صرف مجھ ہی سے دعا کرنا تاکہ تم جو ہے رشد و ہدایت پر رہو۔ ولیؤمن، ایمان بہرحال شرط ہے ہر چیز کے لیے، تو میں ایمان والوں کی دعائیں قبول کرتا ہوں، اور آگے فرمایا جو ہے تاکہ تم رشد و ہدایت پر قائم رہو۔ تو یہاں اس آیت نے وضاحت کر دی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا